بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مرکب تام کی دو اقسام پڑھی تھی، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ آج ہم جملہ خبریہ کی تعریف اور اس کی اقسام پر بات کریں گے۔ چلیے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور جس پر سچ اور جھوٹ کا اطلاق ہو سکے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ مطلب کہ ایسی خبر جس پر ہم سچ اور جھوٹ کا اطلاق کر سکیں کہ وہ سچی خبریں یا جھوٹی ہیں تو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ مثلا بلال بہت ذہین ہے، یہاں پہ بلال کی ذہانت کی بات کی جا رہی ہے۔ شاذین نے بازار سے گھڑی خریدی، ان دونوں جملوں میں سچ اور جھوٹ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ دوسرے جملے میں بلال نے کہ گھڑی خریدنے کی بات ہو رہی ہے، اور پہلے جملے میں بلال کے ذہین ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے جملوں کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر جملہ خبریہ کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ چلیے ہم ان اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مسند علیہ کہتے ہیں وہ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے، اسے ہم مسند علیہ کہتے ہیں۔ اور مسند کہتے ہیں، مسند کے اصطلاحی معنی جو ہیں وہ خبر کے ہیں۔ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی جگہ، شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے یا اس کے حوالے سے خبر دی جائے، اسے مسند کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، علم بڑی دولت ہے۔ یہاں پہ علم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ علم بڑی دولت ہے، علم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور یہ دونوں اسم ہیں۔ اس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہیں۔ علی گھر میں موجود ہے، اس میں بھی خبر دی جا رہی ہے علی کے بارے میں، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، احمد چلاک لڑکا ہے، اس جملے میں بھی احمد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ چلاک ہے۔ ایسے جملوں کو جس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی دوسری قسم جملہ فعلیہ ہے وہ جملہ جس میں مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یا آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جملہ جو کم سے کم فعل اور فاعل سے مل کر بنے۔ فعل کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا، سہنا کسی زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، مطلب کہ وہ کام جس میں کوئی نہ کوئی زمانہ شامل حال ہو تو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ اور فاعل کسی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جو شخص یا جو کوئی چیز کام کرتا ہے اسے ہم فاعل کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے، عدیل پڑھتا ہے، اس میں عدیل فاعل ہیں کیونکہ عدیل کام کر رہا ہے، اور پڑھنا یہ فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، علی نے کھانا کھایا، اس میں علی فاعل ہے کیونکہ علی کام کر رہا ہے، اور کیا چیز کھایا؟ کھانا کھایا، اور یہ کھایا جو ہے یہ فعل ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، احمد نے نماز پڑھی، اس میں احمد فاعل ہے کیونکہ احمد کام کر رہا ہے، اور کیا کام کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، اس میں جو پڑھنا ہے یہ فعل ہے۔ ایسے جملوں کو جس میں جو کم سے کم فعل اور فاعل سے مل کر بنے اسے ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ کے اجزاء پر بات کریں گے اور ان اجزاء کو مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔